سورہ نحل آیت نمبر 96۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفد، ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا۔ دنیا میں تمام اشیاء جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، پینے سے تعلق رکھتی ہیں، پہننے سے تعلق رکھتی ہیں، رہنے سے تعلق رکھتی ہیں، جس حوالے سے بھی ہیں، وہ سب میں فنائیت ہے۔ آج ہے، کل نہیں ہوگی۔ موسم بہ موسم فصلات آتے ہیں، پھل آتے ہیں، آخر ختم ہو جاتا ہے۔ اور خود یہ انسان ہے، اس پر بھی فنائیت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا میں فنائیت ہے، تو اس فنائیت کے پیچھے آدمی نہ جائے، جائز طریقے پر حاصل کرے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو آخرت بنے گی۔ غالباً علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تھے، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ جب دیکھا ان کو، بڑا جاہ جلال ہے، جانور ہیں، گھوڑے ہیں، بڑے خدام حشم، تو کہنے لگے اس کا بیعت نہیں ہونا چاہیے، یہ تو دنیا دار پیر ہے۔ رات کو وہاں رہے تو خواب دیکھا، قیامت کا منظر ہے، میں میدان حشر کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی کے تو نے 3 درہم دینے، وہ دے گا تو آگے جائے گا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بڑے زبردست خوبصورت گھوڑے پر عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور فرمایا اس غریب کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں کے اس نے 3 درہم دینے، وہ دے گا تو آگے جائے گا۔ تو فرمایا وہ ہم نے جو خزانہ جمع کرا رکھا ہے اس میں سے جمع کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہتے پھر مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تو صبح جب ہوئی، کہنے لگا حضرت جی بیعت کر لو، تو ان کو بھی منکشف ہو گیا تھا۔ فرمانے لگے دیکھ کے مانا نا، تو دنیا صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی، کبھی دنیا آخرت کے لیے بھی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا میں رہنے والی چیزوں میں فنائیت ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے نا، تو سامنے کوئی پھل نظر آئے گا، دل کرے گا کہ میں اس کو لے لوں، بس اتنا ارادہ کرے گا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ ٹوٹ کے بن کے تیار ہو کے سامنے آ جائے گا۔
اس طرف دیکھیں گے تو اتنے میں اور لگ چکا ہوگا، وہاں فنائیت نہیں، ایک ختم ہوگا ابھی اور آ جائے گا اور آ جائے گا اور آ جائے گا، اور وہاں زندگی بھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ لیکن یہاں دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑا کڑوا سا گھونٹ پی لینا چاہیے، گزارا کر لے، پھر آخرت میں مزے ہی مزے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کے اجر کا بِأَحْسَنِ، بہت ہی اچھا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے صبر کیا اس کو اجر ملے گا، یہ بھی کوئی کم اجر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو باقی اور کیا چاہیے۔ اس پر ایک دو واقعہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے اکٹھے تھے اور اپنے گروپ بنا رہے تھے کہ تیر اندازی میں یہ ادھر ہو جائیں یہ ادھر ہو جائیں، تیر اندازی سیکھی جائے۔ گروپ بن رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں، ایک گروپ کے ساتھ فرمایا۔ دوسروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جب آپ ادھر ہو گئے باقی ہم کیا رہے۔ تو جن کے ساتھ حضور ہے گئے بس، بالکل ایسا ہی۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے روزے رکھے، الصوم لی وانا اجزی بہا، کہ جس نے روزہ رکھا میرے لیے تو میں اس کی جزا بن جاؤں گا۔ ایک بادشاہ بیٹھا تھا، محمود نام تھا اس کا، تو کہنے لگا اپنے خدام حشام سب کو کہ میرے خزانے میں جو کچھ پڑا ہے نا، جس کو جو ملے وہ لے لے۔ جلدی جلدی ہاتھ مارا، کسی نے ادھر کسی نے ادھر، کوئی سونا لے گیا کوئی چاندی لے گیا، کچھ اور۔ ایک کالے رنگ کی نوکرانی پنکھا جل رہی تھی، اس نے پنکھا رکھ دیا اور بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو وہ کہنے لگا کچھ سونا لے گیا کچھ چاندی لے گیا کچھ اور لے گیا، تیرے ہاتھ تو خالی آئے خالی گئے۔ تو وہ کہنے لگی کسی کے ہاتھ میں سونا آیا، کسی کے ہاتھ میں چاندی آئی، زیورات آئے، پیتل آیا، لیکن میرے ہاتھ میں سونے چاندی والا آیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کے حصے میں، جس کے مقدر میں اللہ کی ذات آ گئی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس کا کیا کام رہ گیا؟ صبر کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک صبر کا معنی ہوتا ہے صبر علی الطاعات، شریعت کی پابندی۔ ایک صبر کا معنی ہوتا ہے ترک عن المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ ایک معنی ہوتا ہے صبر علی البلاء، مصیبتوں پہ صبر کر لینا، مصیبتوں پہ صبر کر لینا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک صاحب پر شیر نے حملہ کر دیا، چور چور کر دیا اس کو۔ دریا کے کنارے پڑا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا
کسی نے کہا کس پر شکر کر رہے ہو؟ سارا تو چلنی ہوا پڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار آیا ہوں نہ بمعصیت، کہ اللہ کا شکر ہے میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے معصیت میں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ یہ ہے صبر، طاعت پر صبر کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، بڑا چھوٹا گناہ کوئی نہ کرے۔ مصیبتوں پر صبر پر بھی بڑا اجر ملتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین صبروا اجرہم، کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کے اجر کا بدلہ ہم اچھا دیں گے اس سے ما کانوا یعملون، جتنا اس نے عمل کیا۔ بالکل اللہ ایسا کرتے۔ ایک نیکی کرے تو ایک گھٹ پانی دے، ایک نیکی کرے، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے 10 گنا اجر ملے گا۔ جتنا اخلاص بڑھ جائے گا اتنا اجر بڑھ جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ ایک دانہ ڈالیں گے اس سے 7 بالیاں نکلیں گی، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوگا، ایک دانے سے 700 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ زراعت نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرو گے تمہیں 700 گنا اجر ملے گا۔ اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ بڑھا چڑھا کے عطا کرتے، یہ ہے اس سے احسن اللہ عطا کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے بڑی مثال سے پیار سے سمجھایا۔ فرمایا جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ جیسے فرمایا کسی آدمی کے ہاں گھوڑی ہو، اس کا بچہ پیدا ہو تو اس کو پلاتے پالتے جوان کر دیتا ہے۔ کما یربا فلو، کہ جیسے گھوڑی کے بچے کو پالتے جوان کر دیتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کے صدقے کو پالتے بڑھاتے احد پہاڑ سے بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہے بے احسن ما کانوا یعملون، کہ عمل اتنا کیا تھا اور اللہ نے اجر، اور اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس سے لاکھوں مانگو کروڑ عطا کرتا ہے۔ بڑی مہربان ذات ہے، لیکن انسان صبر سے کام لے کرے۔ من عمل صالحا من ذکر، جو عمل کرے نیک، مذکر ہو یا مؤنث، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ مردوں کو عورتوں کو برابر میں نیکی میں اللہ نے رکھا ہے، یہ نہیں کہ مرد آگے ہیں عورتیں پیچھے رہ گئیں، نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، مذکر مؤنث دونوں آ گئے۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، کہ جو نیکی کرے مرد ہو عورت ہو۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جہاں عورتوں کا ذکر مردوں کا ذکر ساتھ مردوں کا ذکر عورتوں کا بھی ساتھ ہے۔ ویسے بھی
اگر تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں، جس کسی مرد کو اہم ترین میدان میں پایا گیا تو پیچھے تربیت میں کسی عورت کا ہاتھ۔ افغانستان کا واقعہ ہے، بتایا گیا بادشاہ کو کہ تیرا بیٹا پیٹھ دے کے بھاگ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج تیرا بیٹا میدان جنگ میں پیٹھ دے کے بھاگ گیا ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی تربیت ایسی کی ہے، وہ شہید تو ہو سکتا ہے، پیٹھ دے کے بھاگے گا نہیں۔ پھر معلومات کرائے گئے تو واقعی ایسا تھا کہ وہ آگے بڑھا، پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اگر اللہ نے جوہر رکھا تو پیچھے تربیت حضرت ہاجرہ کی بھی ہے، ایسا نہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5ویں صدی شروع کے آدمی ہیں، اولیاء اللہ میں سے تھے، کمال کے آدمی تھے۔ تو اس پر بھی ماں باپ کا اثر ہے۔ ابو عبداللہ ان کے والد کا نام تھا، آ رہے تھے نہر کے کنارے، ایک سیب لڑکتا ہوا آ رہا تھا، سیب لیا، کھا لیا، فاقہ بھی تھا کئی دن کا، خیال آیا کہ پتہ نہیں کس کا، تو اجازت تو لی نہیں، کھا لیا ہے، تو اب جہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف کو گئے آگے گئے تو ایک باغ تھا نہر کے کنارے، سیب لگے ہوئے تھے، اندازہ ہوا کہ یہاں سے گرا۔ باغ میں چلے گئے، باغ کا مالک بیٹھا تھا، اس سے پوچھا کہ جی اس طرح ہوا ہے، سیب میں کھا گیا، پوچھا نہیں تھا، تو اب میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے بھی سمجھ لیا کہ آدمی کام کا ہے بھائی، اس نے کہا اتنا سال باغ کی خدمت کرو گے پھر معاف کروں گا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سے 10 سال بکریاں چرائی تھی، 8 سے 10 سال تم باغ کی خدمت کرو پھر معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا کرتا ہوں۔ 10 سال خدمت کی، اب اس نے کہا جی اب تو معاف کر دو، تو باغ کا مالک کہنے لگا ایک شرط پہ معاف کرتا ہوں، کہ میری ایک بچی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، شادی کر لو پھر معاف کر دو۔ کتنا کڑی شرط ہے جی۔ انہوں نے کہا معاف کر دو گے نا؟ انہوں نے کہا معاف کر دوں گا، پھر کرتا ہوں۔ نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب علیحدگی دی گئی، تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، بولتی بھی ٹھیک ہے، سماعت بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، تو جلدی سے پیچھے نکلنے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں آ جاؤ، میرے ابا نے جو آپ کو کہا نا کہ آنکھوں سے بہری ہے، الحمدللہ میں نے کسی غیر کی آواز کو نہیں سنا، اپنی آنکھوں سے غیر مرد کو کبھی نہیں دیکھا، غیر مرد سے کبھی گپ شپ نہیں کی، باتیں نہیں کی، اور ان ٹانگوں سے بازار چل کے نہیں گئی۔ دیکھو جی، اگر ماں ایسی باپ ایسا ہو تو بیٹا بھی تو پیرانے پیر جیسا آئے گا نا۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سب نے پڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے، آپ تو خیر شاید نکال دیا ہو سکول والوں نے، لیکن ہے کتابوں میں کہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ماں نے
12 درہم شلوار میں سی کے دے دیے اور جاتے ہوئے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بول. یہ ماں کی تربیت. آگے چور پہنچ گئے, ڈاکو نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہتے ہیں 12 روپے 12 درہم. تلاشی لی, نہیں ملی. انہوں نے کہا تو کہتا ہے کہ میرے پاس ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس ہیں. وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے. ان سے بھی یہی کہا کہ جی یہ کہتا ہے پیسے ہیں, پیسے ملے نہیں. انہوں نے کہا ہیں تیرے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس پیسے. کدھر ہیں؟ بتایا کہ ادھر سلوار میں سلے ہوئے. تو اس سردار نے کہا کہ جب تجھے پتا تھا کہ یہ چور ہیں, چھین لیں گے, اندازہ ہو گیا ہوگا, پھر تو نے سچ بولا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا میری ماں نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. میری ماں نے مجھے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. سچ بولا. دکھائے, سلوار پھاڑی گئی, اس سے جہاں سلے ہوئے تھے نکالے تو واقعی تھے. اس سردار نے کہا سارے مل کے اب توبہ کرو, آئندہ کبھی چوری نہیں کریں گے. یہ ماں کی تربیت. بہرحال پوری تاریخ پڑھو, ہر ولی اللہ کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے, ماں کی تربیت. ایسے کمالات پر نہیں پہنچتے, پیچھے دعائیں ہوتی ہیں, تربیت ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے, اتباع سنت اتباع شریعت نصیب فرمائے.